الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال مقتحمين اللہ جل جلالہ کا بے حد و بے انتہا فضل کرم اور احسان ہوتا ہے اس انسان پر جسے ہمیشہ اپنے مستقبل کا خیال ہوتا ہے، یعنی آخرت کا خیال ہوتا ہے، اور جس کی آخرت کی زندگی سنورتی ہے۔ آج انسان دنیا میں زندگی تو گزار رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور اس کو آزمائش کو بڑے سندر میں اتار دیا ہے۔ ہر انسان بڑا ہے یا چھوٹا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، عربی ہے یا عجمی ہے، ہر انسان مرد ہے یا عورت ہے، امتحانات سے گزر رہا ہے۔ اور بہت کم خوش نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں امتحانات کو، ان کی وادیوں کو کھول کر کے کامیابیوں کے زینے طے کر رہے ہیں۔ دنیا میں انسان کے لیے چار بڑے بڑے دشمن ہیں، اور اس عنوان پر پہلے بھی کسی موقع پر گفتگو ہوئی ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العاقل تکفی الاشارہ، جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اشارہ سمجھتا ہے۔ اگر انسان غور کرے، ہر چیز میں اسے عبرت بھی مل رہی ہے، اسے سبق بھی مل رہا ہے، لیکن سوچے کون، غور کون کرے؟ اللہ جل جلالہ سمجھدار لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، ہر چیز میں غور کرتے ہیں، وہاں سے سبق ملتا ہے۔
قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ قرآن عظیم الشان خدا کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک عظیم پیغام. جس نے قرآن کریم پر توحید کے انداز میں نظر کی تو قرآن کی ہر آیت سے اسے توحید نظر آئی. جس نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے قرآن کو پڑھا، قرآن کے ہر لفظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت منور ہوتے ہوئے ثابت ہوتے ہوئے نظر آئی. جس نے قرآن کو روحانیت کے انداز میں دیکھا، قرآن کی ہر آیت سے اسے تصوف ثابت ہوتے ہوئے نظر آیا. جس نے دنیا میں صحابہ کرام اہل بیت کی محبت میں ڈوب کے قرآن کو پڑھا، اسے قرآن کی ہر صفحے میں صحابہ اہل بیت کی عظمت جھلکتے ہوئے نظر آئی. تو انسان کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، انسان کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، انسان کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ فلاں اس کا دشمن ہے. اب دشمن کے 4 لفظ ہیں: دال، شین، میم اور نون. دشمن. دال سے مراد دنیا ہے، شین سے مراد شیطان ہے، میم سے مراد مخلوق ہے اور نون سے مراد نفس ہے. آج جو میں آپ سے گفتگو کروں گا یہ آخری دشمن کے نون پر گفتگو ہم نے کرنی ہے کہ انسان کے 4 بڑے بڑے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ نفس ہے. انسان کا یہی وہ نفس ہے مخلوقات کا کہ جس نے عزازیل کو، جو طاؤس ملائکہ تھا، اسے ابلیس اور شیطان بنا کے رکھ دیا. یہی وہ نفس ہے جس نے قابیل کو حابیل کے قتل پر آمادہ کیا ہے. اسی نفس کی بنیاد پہ انسان کی عزت ذلت میں بدلتی ہے. اسی نفسانی خواہشات کی بنیاد پہ انسان کی زندگی کا سکون چھن جاتا ہے. آپ قرآن کریم میں غور کریں، اللہ جل جلالہ نے مختلف مواقع پہ قسمیں کھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، کوئی طور کی قسمیں کھائی ہیں کہ اللہ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کی قسم کھائی ہے کہ اللہ جل جلالہ لا اقسم بہذا البلد کی قسم کھائی ہے کہ اللہ نے بالعصر زمانے کی قسم کھائی ہے. لیکن جب بات آئی ہے نفس کی تو اللہ جل جلالہ نے 1 2 3 4 نہیں پوری 7 قسمیں کھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. سورج کی قسم کھائی ہے، چاند کی کھائی ہے، دن کی کھائی ہے، واللیل اذا یغشا، رات کی کھائی ہے. والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. 7 بڑی بڑی قسمیں کھا کے اللہ جل جلالہ نے اعلان کیا ہے کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، اور ناکام اور نامراد ہوا وہ انسان جس نے اپنے تزکیہ کا، اپنے نفس کو پاک کرنے کا نہ سوچا. تو گویا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلا کہ جو انسان اپنے اس نفس کو پاک کر لیتا ہے، نفسانی خواہشات قربان کر دیتا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کے نظروں میں صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح اور کامیابی کو قرآن کریم میں 3 چیزوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ اگر یہ انسان یہ 3 چیزیں اپنا لے یہ کامیاب بھی ہو جائے گا، اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور اس کی عزت رفتہ کا سورج بھی طلوع ہو جائے گا. ان میں سے پہلی چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اے اہل ایمان، آپ اللہ جل جلالہ کے سامنے توبہ کرو. یہ فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے اہل ایمان سارے کے سارے اللہ سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. گویا
کامیابی انسان کو چاہیے تو پہلی چیز اللہ کے سامنے توبہ ہے، اپنے گناہوں کی ندامت ہے، اپنے اندر جو کمیاں کوتاہیوں نے سامنے کر کے اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ اور پہلی سیڑھی ہے انسان کی کامیابی کی، کہ اگر صاف ستھرا ہونا ہے تو ہر وقت توبہ کرنی ہے، صبح توبہ، شام توبہ، ساری زندگی تمام توبہ۔ انسان ہے ہی خطا کا پتلا، انسان کے ہر قدم پہ گناہ ہو رہے ہیں، انسان کے دماغ کی سوچوں میں گناہ آ رہا ہے، انسان کی نگاہوں میں گناہ آ رہا ہے، انسان کی کانوں کی سماعتوں میں گناہ کی باتیں، غیبت، چغلی، گانا یہ ٹکرا رہا ہے۔ تو اگر کامیابی چاہیے تو اس کو توبہ کرنی ہے۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، تزکیہ نفس، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق وہ اہل ایمان کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اب ایک انسان اگر توبہ نہیں کرتا، اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ پڑتا ہے، ناکامی، نقصان اور خسران اس کا مقدر ہے۔ انسان گناہوں کی وجہ سے مشکلات میں پھنستا ہے، پریشانیاں اور مصیبتیں آج اس کو گھیرتی ہیں۔ اور جو انسان اللہ جل جلالہ سے ہر وقت توبہ طلب ہوتا رہتا ہے، اللہ جل جلالہ سے صالحین میں شامل کر دیتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی پوری دنیا میں نماز پڑھتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں شامل ہو جاتا ہے۔ صالحین میں وہ شامل ہوتا ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جو گناہوں میں ملوث ہے وہ صالحین میں ہے نہیں۔ تو کامیابی کی پہلی سیڑھی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمیں میسر ہو جائے، ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں گناہوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ آج کے لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ خیر کیوں ہے جی، مذاق میں جھوٹ بول چھوڑے کی فرق پہنے جی، اور میں دل لگی نامہ دھوکہ دے دیتا ہے، خیر کیوں گیا جی، بس دل لگی اور مذاق کرتے کرتے اپنا کام پورا کر جاتے ہیں، کہتے ہیں سر ویسے کر کی تھی جی، اوہ آپ کو دل بری لگی، میں تو ویسے دل لگی کر رہا تھا۔ ہم گناہ کو دل لگی سمجھ کے نکال دیتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کا انگارہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بھی انگارہ ہو نا تو وہ بہت بڑی تباہی مچا دیتا ہے۔ گناہ برحال گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی برحال نافرمانی ہے۔ اس سے میں اور آپ ایکسپٹ کریں یا نہ کریں، ہمیں ماننا پڑے گا کہ گناہ گناہ ہے۔ گناہ ایک بدبودار چیز ہے، گناہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے، اور نیکی خوشبودار چیز ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، کتنی ایسی زندگی کے روز مرہ معاملات ہیں جس میں میں اللہ رسول کی بات نہیں مان رہا۔ میرا اٹھنا سے لے کر اٹھنے سے سونے تک کے 24 گھنٹے کیا سنت کے مطابق گزر رہے ہیں؟ میرا گھر میں داخل ہونا، میرا گھر سے باہر نکلنا، میرا ٹوائلٹ میں جانا، وہاں سے واپس آنا، میرا کھانا پینا، میرے معاملات، میری معاشرت، میری تجارت، میری سیاست، میرے معاملات کیسے ہیں؟ ہر انسان سمجھتا ہے اگر کمیاں کوتاہیاں تو توبہ کا دامن پکڑ لیں۔ دوسری بات ہے نفس کا تزکیہ، نفس کو پاک کرنا۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کی تخلیق 4 بڑی بڑی چیزوں سے کی ہے، اربع عناصر، اور ان میں ایک نفس ناطقہ ہے۔ 4 وہ چیزیں ملی اور نفس ناطقہ ملا ہے تو ہم انسان بنے۔ ایک سب سے پہلی چیز اسے کہتے ہیں پانی، دوسری چیز کو کہتے ہیں آگ، تیسری ہے ہمارا جو مادہ بنا ہے وہ مٹی، اور چوتھا ہوا۔ ان 4 چیزوں سے انسان مرز وجود میں آیا ہے اور انسان کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا غلبہ انسان کی مزاج میں ہوتا ہے، طبیعت میں ہوتا ہے، ان کے اندر بیلنس نہیں ہوتا، توازن نہیں ہوتا، تو ایک روحانی بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں، اللہ والوں نے اپنے مواعظ میں اس کی نشاندہی کی ہے۔ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ میرے اندر کس مادے کا اثر ہے، کس کے اثرات میرے اوپر آ رہے ہیں۔
جب یہ چار اربع عناصر آپس میں توازن اور بیلنس ہو اور نفس ناطقہ کنٹرول میں ہو تو یہ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اور جب جس بھی عنصر میں کمی ہوگی یا جس کا غلبہ ہوگا انسان کی طبیعت بتائے گی. اور روزمرہ زندگی میں ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اگر انسان کے اربع عناصر میں سے پانی کا غلبہ اس پہ زیادہ ہو اس انسان کی طبیعت میں تیز ترار پن ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا چلاک سمجھتا ہے, اپنے آپ کو دور اندیش اور دانشمند سمجھتا ہے. بڑا دانشمند ہوں میں, بڑا چلاک ہوں. وہ تیزی میں, پھرتیوں میں, زبان کے چلانے میں اور لوگوں کو معاملات میں الجھانے میں اتنا تیز تراز ہو جاتا ہے, سمجھتا ہے کہ ہم چوبان دیگرے نیس میں زیادہ کسی مول جمعہ ہی کوئی نہیں. یہ جس کے اندر غلبہ آ جاتا ہے اس میں پانی کا, وہ عنصر زیادہ غالب ہے اور یہ نقصان دہ ہے. یہ جو میں ہے نا, میں نے تو سب کچھ تباہ کیا. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل خار کردن اور زندان لعنت گرفتار کردن. یہ عزازیل جو شیطان ہے یہ طوس ملائکہ تھا, فرشتوں سے بڑی مقام والی جگہ اس کو ملی ہوئی تھی عبادات کی بنیاد پہ, لیکن اس کے اندر یہ میں کا لفظ ہے خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں, میں تو آگ سے بنا اور یہ مٹی سے بنے. اسی میں نے اس کو وہاں سے اٹھایا پٹک کے زمین پہ مار دیا. تو یہ انسان کے اندر جو چیز آتی ہے ایک نقصان دہ. دوسرا عنصر ہے آگ. آگ کے اندر جو ہے کہ بلندی ہے, آگ کے اندر حرارت ہے. جس انسان میں آگ کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا اس کے اندر ہرس آتا ہے, ہرس کی بیماری لگتی ہے اس کو. ہرس کیا ہوتی ہے کہ بس میرے علاوہ کوئی زندہ نہ رہے. جس طرح آگ چاہتی ہے کہ لکڑی ہو, گھاس ہو, کپڑا, ہر چیز کو جلا دیتی ہے, تو جس انسان کے مزاج میں اس آگ کے عنصر کا غلبہ ہوتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ دنیا ساری بھسم ہو جائے, دنیا ساری تباہ ہو جائے. کسی انسان کے پاس پیسہ نہ ہو میرے پاس آنا چاہیے, کسی کے پاس عہدہ نہ ہو یہ مجھے چھیننا چاہیے, کسی کے پاس عزت نہ ہو یہ مجھے ملنی چاہیے. یہ وہ ہرس ہے جو انسان میں اس آگ کے عنصر کے غلبے کی وجہ سے آتا ہے, اور یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. انسان دوسرے کی نہ ملنے کی بنیاد پہ اندر اندر ہی شرط ہے, جلتا ہے. کل منہ تو بے غیظ نکم, کیا جو اپنے غصے میں تم مرتے رہو. لوگ کہتے ہیں کہ سڑنے والے نے منہ کالا, منہ تو اس کا کالا بعد میں ہوتا ہے, پہلے اندر اس کا کالا ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی بیماری. انسان کا تیسرا عنصر ہے مٹی. جس انسان میں مٹی کے عنصر کا غلبہ ہوتا ہے وہ انسان بچتا ہے. اس انسان میں عاجزی آتی ہے, اس انسان میں انکساری آتی ہے, اس میں محبت آتی ہے. یہ بہت بڑی صفت ہے. اور یہ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا جس کو غصہ ہے زمین پہ لیٹ جائے, مٹی مٹی سے لگتی ہے, اس کے اندر سے وہ گندگی نکال لیتی ہے. یہ وہ عظیم مٹی ہے کہ جو ہمیں اپنے پیٹ میں سمیٹ لیتی ہے. انسان مرتا ہے اس سے جسم سے تعفن پھیلتا ہے, یہ مٹی کا وہ عنصر ہے جو ہمیں اپنے اندر چھپا لیتا ہے. یہ بہت بڑی صفت ہے. اور یہ اللہ کرے کہ نصیب ہو, جنہیں نصیب ہوتی ہے انہیں برا بلا بھی کہیں, انہیں جو مرضی کہتے رہیں, وہ کہتے ہیں گال کا جمعہ لگی تھوڑی ہے, کوئی بات نہیں, تیرا پر منہ گندو ہے. یہ بہت بڑی عظیم ایک صفت ہوا کرتی ہے. اس میں عاجزی آتی ہے. اور چوتھا عنصر ہے ہوا کا. جس انسان میں ہوا کا عنصر زیادہ ہو یہ متکبر ہوتا ہے. اس کے اندر وہ فٹ بال کی طرح اچھلتا ہے, ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے. اور یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. جس طرح ہوا ایک جگہ نہیں رہ سکتی, اس بندے کے اندر ہر وقت یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اندر غبارہ بھرا رہے اور میں بھولا رہوں اور میں دنیا میں نمایاں نظر آؤں اور ہر دنیا میرے سامنے حقیر اور ذلیل نظر آئے. سامعین گرامی کے اندر یہ تخلیق کے چار یہ عناصر ہیں اور پانچواں عنصر ہے نفس ناطقہ. اب اس کے اندر بیلنس ہونا ضروری ہے, اس کے اندر توازن برابر ہونا ضروری ہے کہ پانی بھی ایک حد تک ہونا چاہیے, آگ بھی ایک حد تک رکھنی چاہیے, مٹی بھی ایک حد, اتنا زیادہ بھی انسان نہ بچے کہ ہر بندہ اس کو نکالنا شروع کر دے, بھی تو ٹھیک نہیں ہے. اب دنیا میں ہر بندہ زمین پر چڑھتا ہے, کوئی پاؤں مارتا ہے, کوئی پتھر مارتا ہے, ایسی زمین کو مارتا پیٹتا ہے. اتنا بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے, حد تک ہونی چاہیے. اور ہوا بھی بالکل یعنی ختم ہو, ہوا بھی ہونی چاہیے. نفس ناطقہ بھی کنٹرول میں ہو. یہ کیسے ہوگا؟ ایک سوال ہے, یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ماہر طبیب, روحانی حکیم, کسی اللہ والے کے قدموں میں جانا پڑے گا. جسم کی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کبھی آپ کا
اگر یہ جو معدے کا نظام ہے یہ زیادہ تیز ہو جائے، لوگ کہتے ہیں فلاں کی آنت میں انفیکشن ہو گیا جی، کہ وہ آنت جس حد تک چیز ہضم کرنی ہو تو زیادہ ہضم کر دیتی ہے، منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں فوراً قضاء حاجت ہو جاتی ہے، اس سے آگے جا کے کینسر کی بیماری بن جاتی ہے۔ نہ ہضم کرے پھر بیماری، زیادہ ہضم کرے پھر بھی بیماری۔ اس کو درمیان میں اعتدال کے لیے ڈاکٹر سے علاج کروانا پڑتا ہے، پرہیز کرنی پڑتی ہے، تب انسان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے۔ جب ہمیں وہاں یہ بات سمجھ آتی ہے تو ہمیں یہاں بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ہماری مادہ مٹی میں، پانی میں، آگ و ہوا میں توازن پیدا ہوگا اللہ والوں کے پاس جا کے۔ اچھا اب ہمیں یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم واقعتاً بیمار ہیں بھی کہ نہیں۔ اکثر کسی بندے کا کہو یار تو روحانی طور پہ بیمار ہے، کہتے ہیں تمہیں کیا پتہ چلے میں ٹھیک ٹھاک ہوں یار، میں کہاں بیمار نظر آتا ہوں۔ علماء نے اس کی نشاندہی کی ہے، فرمایا کہ اگر آپ یہ پرکھنا چاہتے ہو کہ کون سا بندہ ہے جس کا اربع عناصر کے اندر توازن خراب ہو ہوا ہے، ان بیلنس ہوا ہوا ہے، فرمایا سب سے پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ جو بندہ فانی چیز کو باقی چیز پر ترجیح دے یہ بیمار ہے، یعنی عارضی چیز کو اہمیت دے اور ہمیشہ کی چیز کو ڈی ویلیو کرے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ بیمار ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی بات؟ مطلب ایک بندہ دنیا جو عارضی ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کو ترجیح دے، اس کے لیے گھر بھی بنائے، لباس بھی رکھے، خوراک بھی لائے اور آخرت کے بارے میں کچھ بھی نہ کرے، یہ بندہ بیمار ہے، یہ بے وقوف ہے کہ فانی اور عارضی چیز پر اتنا ٹائم لگا رہا ہے، سفر کرتے کرتے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، وہاں تو سوچ رہے ہیں کہ یہاں بیڈ بھی ہونا چاہیے، یہاں واش روم بھی ہونا چاہیے، یہاں اے سی بھی لگنا چاہیے، یہاں پانی کا کولر بھی ہونا چاہیے، اور جو جہاں ہمیشہ اس نے اس کے بارے میں جھونپڑی کے اندر چھت بھی نہیں، یہ بے وقوف بندہ ایسا کر سکتا ہے، سمجھدار بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی علامت ہے اپنے آپ کو پرکھنے کی کہ اگر میری زیادہ صلاحیتیں دنیا میں لگ رہی ہیں، پیسے پہ لگ رہی ہیں، بینک بیلنس پہ لگ رہی ہیں، تو یہ میں روحانی طور پر بیمار ہوں، یا میرے اندر پانی کا غلبہ ہے، یا میرے مزاج میں آگ کا غلبہ ہے، یا میرے مزاج میں ہوا کا غلبہ ہے، مجھے کسی اللہ والے کے پاس جا کے علاج کروانا چاہیے۔ دوسری علامت جو اس کی بیان کی گئی ہے، جس انسان کی اللہ کے ساتھ قربت ختم ہو رہی ہو، دنیا کے ساتھ قربت قریب ہو رہی ہو، جسے اللہ اچھا نہ لگے، اللہ کے احکامات اسے پیارے نہ لگے، پیسہ اچھا لگے، نماز سے پیار نہ ہو، عزت اچھی لگے دنیاوی اعتبار سے، لیکن سنت رسول کو اپنانا اس کو توفیق نہ ہو، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے، اسے علاج کروانا چاہیے۔ تیسری اور بڑی نشانی، جس انسان کو اللہ کے نام سے گھبراہٹ ہو، قرآن پڑھتے ہوئے دل تنگ ہو، مسجد میں دل تنگ ہو، اللہ والوں کی صحبت میں دل تنگ ہو، بس جہاں چھوٹے تھے نس سے نکل کے بعد۔ عام طور پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں گھنٹوں گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں، گھنٹوں وہ جو ہے نا وہ جا کے گپے لگاتے ہیں پارکوں میں، لیکن آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ مسجد میں ایک منٹ بھی بیٹھنا نہیں ان کو نصیب ہوتا، یوں بھاگتے ہیں جیسے کسی نے پنجرے کو کھولا اور فلاں چیز بھاگ رہی ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کا مسجد سے جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مشہور حدیث ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر، مومن پکا مخلص اللہ والے کی علامت یہ ہے وہ مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی دریا میں خوش ہوتی ہے۔ اب آپ نے اور میں نے خود سوچنا ہے کہ میرے اندر کون سی کمزوری ہے، کون سی کوتاہی ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اپنی کمیوں کوتاہیوں کو سامنے رکھ کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔